نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 تا 63 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ درس اور گزشتہ آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کا، ان کی عبادات کا، ان کی آذان کا اور دیگر جتنی بھی مسلمان جو عبادات وغیرہ کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی حقیقت میں مسلمان تمسخر کے لائق نہیں، بلکہ تمسخر کے لائق یا مذاق کے لائق یہ خود یہودی اور عیسائی ہیں، اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ خلاصہ یہ تھا کہ بھئی ایک تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا غضب بھی ان پر نازل ہوا، اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ٹھیک ٹھاک انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ بھئی ان لوگوں نے شیطان کی پوجا کر دی۔ تو جو آدمی شیطان کی غلامی میں آ جائے یا شیطان کی پرستش کرنے لگ جائے، اس کی پوجا کرنے لگ جائے، اس کو خدا ماننے لگ جائے نعوذ باللہ، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ مذاق اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ درجے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بھی بدترین لوگ ہیں، اور سیدھے راستے پر کے حساب سے بھی یعنی ان سے زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، تو اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ لوگ حقیقت میں مذاق کے لائق ہیں، تمسخر کے لائق ہیں۔ انہی میں سے ایک گروہ جو انہی میں سے نکلا ہوا ہے، آج اس کا ذکر ہے۔ یعنی جو استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے لوگ تھے نا ایمان والوں کا، اسلام کا، ان میں سے ایک گروہ جو انہی میں سے نکلا تھا وہ تھا منافقین کا گروہ۔ اور منافقین کی کافی دفعہ عرض کیا جا چکا کہ منافق آدمی کے بارے میں یعنی ایک عام تعریف ہے کہ بھئی جو صرف اور صرف زبان سے کلمہ، زبان سے اسلام کو اختیار کرے، قلبی طور پر، اندرونی طور پر وہ کفر میں ہو، 100% کفر میں شامل ہو، تو ایسا آدمی منافق کہلاتا ہے۔ بہرحال اس کی نشانیوں کے حساب سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ بھئی آیت المنافق ثلاث، ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 5 نشانیاں ہیں منافق کی۔ آپ نے فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی وہ اس میں خیانت کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب اس کا جھگڑا ہوگا، اس کی لڑائی ہوگی تو یہ ماں بہن کی گالی دے گا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بدترین طبقہ، ان سے بھی زیادہ بدترین طبقہ یہ منافقین کا تھا۔ وہ تو کھلے عام کہتے تھے نا بھئی ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ ہم نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں، یہ کھلے عام کہتے تھے۔ ان بدبختوں کی حالت یہ تھی کہ یہ قرآن خود کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ بھئی یہ آپ کے پاس داخل ہوں گے تو یہ کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے ہی آپ سے نکلیں گے تو یہ کہیں گے، اپنے لوگوں میں جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے۔ اور نعوذ باللہ وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ آیت بھی چونکہ یہودیوں، یہاں تک تو منافقین ان کا ذکر ہو گیا، اگلی 2 آیتوں میں یہودیوں میں ایک بہت بڑا، یہود و نصارہ دونوں کہہ لیجئے، ان کے جو ظلم اور ستم میں تو یہ آگے بڑھ چکے تھے، لیکن ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں عالم رکھے تھے جن کا یہ کام بنتا تھا کہ وہ ان کو روکیں۔ ظاہر ہے وہ حرام وہ کھاتے تھے، سرکشی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھے، یہ سب کرتے تھے،
اور یہ سب کرتے کرتے ان کے جو عالم تھے یا جو پیشوا کہہ لیں یا جو ان کے بزرگ تھے، مشائخ تھے، جو بھی کہہ لیں، وہ سب کے سب وہ ان کو بس بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے، اور اپنے نعوذ باللہ اپنے تھوڑے سے چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنا علم بھی بیچ دیتے تھے، اپنا دین بھی بیچ دیتے تھے، اور ان کو منع کرنے کی کوئی بالکل کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نکتہ بھی سمجھایا ہے۔ یہودیوں کی جو بربادی ہوئی ہے اس کا بہت بڑا سبب اس کے علماء ہیں، کہ ان علماء نے ان لوگوں کو نہ سمجھایا نہ بتلایا، الٹا یہ ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور ان کے ساتھ مل کے کرنے کیا لگے کہ عوام جو غلط باتیں یا جو بھی الٹی سیدھی باتیں برے عقائد کرتی تھی اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں جو باتیں وہ کرتے، یہ لوگ ان کے چونکہ قریب قریب ہوتے، تھوڑا بہت ان کو پیسہ کھلا دیتے، پیسہ کھلانے کے بعد یہ وہی فتویٰ دیتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا امت محمدیہ کو بھی اس بات کی طرف یعنی گویا فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو، علماء اور مشائخ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قومیں تباہ ہو رہی ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ کس حد تک حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، حرام خوری میں چلے گئے ہیں، اور اگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے علماء اور مشائخ کے بارے میں اتنی سخت آیت قرآن مجید کی اور کہیں نہیں دیکھی، یعنی جتنا سخت اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے اتنا سخت کہیں اور نہیں بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ برائیاں کرتے تھے اور ان کے علماء اور جو دینی پیشوا اور بزرگ تھے وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے اپنی جگہ۔ ظاہر ہے ان کا پیٹ پل رہا تھا، ان کو پیسہ مل رہا تھا، ان کی خدمت ہو رہی تھی۔ تو آگے حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ عادت ان کی بڑھ گئی، اور بڑھتے بڑھتے ظاہر ہے ایک حد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہے ہیں، جب یہ عادت ان کی مزید بڑھ گئی اور انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دینا شروع کر دی، اور قسم قسم کے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا، تو پھر حضرت علی نے فرمایا دیکھو تمہیں میں بول رہا ہوں کہ تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ایسے نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو تم سے پہلے والوں پر عذاب آئے۔ ظاہر عذاب کی شکلیں پیچھے آپ نے دیکھ لیں، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اللہ کی لعنت برسی، اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ ساری سزاؤں کے مستحق وہ بھی بن جائیں گے جو امر بالمعروف نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں مجاور بنے بیٹھے ہیں، اور جو ہے نا وہ بس لوگ آ رہے ہیں، پیری مریدی چل رہی ہے، نعوذ باللہ نہ نماز کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ داڑھی کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، اور صرف یہ ہے کہ بھئی یہ چونکہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں اور یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیں گے، اللہ حفاظت۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں، کوئی آدمی اگر سنت پر نہیں چل رہا نا، وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ آدمی یعنی ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آدمی بیعت کی جائے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ایک آدمی نماز کہاں پڑھی، پوچھتے ہیں نا لوگ، او جی آپ نے نماز ہم مدینے میں پڑھ کے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اس حد تک گر چکا ہے آدمی، اور قبروں کی پرستش شروع کر دی، اور پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ہر قسم کا طبقہ اس میں علماء بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے ہی علماء نے ان کو بڑھاوا دیا، ان کو کہا ٹھیک ہے بھئی لگے رہو۔ ظاہر ہے اس میں پھر سیاسی لوگ بھی آئے، اس میں پھر بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ آئے، یہ لوگ تو شکر کرتے ہیں، ہمیں کوئی بہانا چاہیے۔ دیکھیں آج کل اگر کسی آدمی کو پھنسانا ہو نا، بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں یار مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ مسئلہ حل کر دے گا، بس یہ اس حد تک۔ اور خصوصاً جن کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے پیسہ مال دولت دیا ہے، وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں رہتے ہیں یار کہ واقعی کسی نے کچھ کیا ہوگا، اس وجہ سے میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، اور وہ شکر کریں گے یار ہمیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے نوسرباز جو بس کھاتا رہے ساری زندگی، اور یہ کھلاتے رہیں گے اسے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ یقین جانیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ پہ لگتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے۔ خود صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں 15 سے 20 لاکھ روپے لگا چکا ہوں، ابھی تک میرا علاج نہیں ہوا، 15-20 لاکھ اس دور میں، اور وہ لگا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ بہرحال سمجھایا، کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں اللہ نے نبی پر جادو کروایا، باقاعدہ اللہ کی مرضی سے ہوا، ایسے نہیں ہو سکتا تھا نعوذ باللہ کہ نبی پر جادو ہو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی چلو میرے نبی پر دادا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی حفاظت براہ راست خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا ہے کہ بھئی ہونے دو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھئی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قرآن میں آئے
کہ بھئی جادوگر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایمان لے آتے ہیں، لہٰذا نعوذ باللہ اس فتوے کو لگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جادوگر بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بھئی جو خود جادوگر ہوگا اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، اگر تو یہ جادوگر ہے تو اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، ہماری بات سچی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا کہ نبی پر ہونے دو، اور پھر اللہ نے اس کا حل بھی خود ہی بتایا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ نے حل بتایا، خود اس کا توڑ بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر تک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بار بار یہ بات عرض کی جا چکی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اخیر عمر تک یہ عمل دونوں جاری رکھے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر روزانہ رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس اور 7 سورہ اخلاص کا اضافہ کر کے 3 دفعہ روزانہ اپنے جسم پر، یعنی ایسے کر کے آپ علیہ السلام باقاعدہ پھونک مار کے پورے جسم پر دم کیا کرتے، یا باقاعدہ آپ کا عمل ہے۔ تو اس سے بڑا عمل میں نہیں سمجھتا کچھ ہوگا۔ باقی اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل آدمی اس کا انکار کر دے۔ ظاہر ہے بزرگوں کے اپنے ایک تجربات ہیں، ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو تعویذات کا انکار، یہ تو ہم نہیں کر رہے کہ تعویذات بالکل نہیں، بالکل جائز ہیں، 100% اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اس میں البتہ اتنی شرط ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، قرآن و حدیث کے مخالف الفاظ نہ ہوں۔ باقی آپ دیکھ لیجئے۔ مجھے یاد ہے، میں جس جگہ جاتا ہوں وہاں مجھے ایک شخص نے کہا جی کہ میری جو بھینس ہے یہ بیمار ہے، تو آپ کچھ مجھے تعویذ دیں۔ خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، تفسیر ہے، مجھے نہیں آتا یہ طریقہ تعویذ نہ دینے کا، نہ بڑا ایک اسپیشل طریقہ ہوتا ہے اس کو، مجھے نہیں آتا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ میں لکھ کے کیا دوں اور کیسے دوں، کیسے کھلاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ بس اپنی طرف سے کچھ 1-2 چیزیں غالباً لکھی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اور میں نے اس کو دے دیا۔ تو اگلے کو ہفتے ایک بعد آیا، کہتا ہے جی الحمدللہ، وہ کوئی حاملہ تھی اور اس سے کچھ مسائل پیش آ رہے تھے، کہتا ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا اور الحمدللہ۔ وہ پھر اس نے مجھے کچھ اسپیشل دودھ بھی لا کے دیا، اس نے کہا جی یہ آپ رکھیں اور یہ آپ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 100% یہ آدمی کے عقیدے تک ہوتا ہے نا۔ غالباً کسی بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، اس نے بہت ان کو ستایا اور اس نے کہا جی آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں، آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں، آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں۔ تو پھر انہوں نے کاغذ لیا اور اس کو نہیں بتایا اور لکھا کہ بھئی اے اللہ یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، اور بس اتنا لکھ کے اسے دے دیا، اور ظاہر ہے وہ گیا بڑا خوشی خوشی اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ تو ساتھ والوں نے کہا بھئی آپ نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے ایک لفظ میں نے یہی لکھا تھا، اے اللہ یہ چھوڑ نہیں رہا اور مجھے کچھ آتا نہیں ہے، لہٰذا تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی جو کرم فرمائے۔ تو بہرحال ایسے ہو جاتا ہے، اس لیے 100% اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکا رہا ہے، کوئی آدمی تعویذ کا استعمال کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اسی پر دھرنا مار کے بیٹھ جائیں آپ کہ بھئی مجھے کوئی کچھ دے گا تب میرے مسائل حل ہوں گے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ طور پر آدمی اپنے اعمال جاری رکھے، بالکل اعمال 100% جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت سے مسائل پیش آ جاتے ہیں، لیکن ایک حد تک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتے ہیں اس کی حد تک، وہاں حد جیسے کراس ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ کھولنا اللہ نے تھا، آدمی اسباب الگ الگ اختیار کر۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ملک پاکستان میں، آپ کے اپنے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ کو ایسے علماء ملیں گے کہ جو الحمدللہ حق بیان کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اہل حق ہیں، اور بعض ایسے بھی آپ کو یقیناً ملیں گے جو اللہ حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں نا بدترین مخلوق، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں بدترین لوگ وہ علماء کرام ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال وہ ایسا ہوگا کہ کیوں، وہ کب ہوگا؟ آپ علیہ خود قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر کہہ رہی ہے، وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، وہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کو چھوڑ دیں گے۔ وہ دیکھیں گے ممبر پر بھی بیٹھے ہیں تو وہ دیکھ کے یہی کہیں گے کہ بھئی یہ آدمی بھی میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ بھی، اس کے اگرچہ گھر میں بے حیائی ہے، اس کے گھر میں اگرچہ ٹی وی ڈش کیبل ہے، اس کا بیٹا اگرچہ چرسی پوڈری ہے، لیکن کیا کروں یار یہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہ نہیں بیان کر پائے گا، ہم نے دیکھا ہے، خود نہیں بیان کر پاتے لوگ۔ تو ظاہر ہے اللہ حفاظت فرمائے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو جو لوگ تعاون کر رہے ہیں وہ خدا را اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ بھئی یہ آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا آپ پر احسان ہے اور اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی زبردست کسی نے بات کی کہ جب تمہارے گھر کوئی مانگنے والا آئے
یا جب تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں دینے والا ہوں اور یہ مانگنے والا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں مانگنے والا ہوتا اور یہ دینے والا ہوتا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ بندوں کو چنتا ہے اس معاملے کے لیے۔ تو خدا را اس معاملے میں نہ پڑیے۔ باقی علماء کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، انہی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور یہ پوری امت کا کام ہے، یہ صرف علماء حق کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب کام کب ہوگا؟ علماء کی نگرانی میں، جیسے الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ہر ایک کا کام ہے بھلی بات، اور ہر آدمی اپنی رعایا کا خود محافظ بنے، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر آدمی اپنی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اپنی رعایا یعنی محلے نہیں ہیں، محلے بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے اپنی رعایا اس کا اپنا گھر ہے، اس گھر کے بعد پھر اس کا خاندان ہے، پھر اس کے بعد اگر محلے میں اس کو اپنی لوگ اپنی سمجھتے ہیں ذمہ دار تو پھر وہ اس کی رعایا، جیسے ملک پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، ہم سب اس کی رعایا میں داخل ہو جائیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مجھ سے اور آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترجمہ سن لیجئے، وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ جب وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں تب بھی کافر ہیں، اور جب جا رہے ہیں تب بھی کافر ہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھئی یہ کہتے رہیں 100 دفعہ زبان سے کہتے رہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں آنا جانا ان کا کیا ہے؟ کفر کی حالت میں ہے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جس کو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ کرتے ہیں، جو دوڑ دوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، والعدوان، اور ظلم کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کا کھانا کیا ہے؟ حرام کا ہے۔ یہودیوں نے ظاہر سودی نظام شروع کر دیا تھا، یہودی لوگوں کا مال کھا لیتے تھے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واقعی ان کے یہ تمام کام بہت برے ہیں، جو وہ کرتے ہیں یہ انتہائی برے کام ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ واقعی ان کی یہ بات بہت بری ہے، ان کی عادت دیکھیں، خود قرآن نے فرما دیا کہ ان کے علماء اور ان کے جو بزرگان ہیں، جن کو مشائخ کہا جاتا ہے، جن کو عام الفاظ میں ہمارے ہاں پیر کہا جاتا ہے، پیر صاحب کہا جاتا ہے، یہ لوگ ان کو کیوں نہیں روکتے حرام کھانے سے، اور ان کو یعنی ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ آگے اللہ تعالیٰ ان سب کا ایک ہی بات بتا رہے ہیں، واقعی یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی جو عادات ہیں یہ انتہائی بری ہیں، اور ظاہر ہے برے کام کا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے برے کام کا برا نتیجہ، تو جیسی زندگی گزرے گی موت بھی ویسی آئے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر زندگی اچھی گزرے گی تو موت بھی انشاءاللہ اچھی آئے گی، اور اگر زندگی اچھی نہیں گزرے گی تو موت بھی، اور ان کے الفاظ تو یہ تھے اگر زندگی الٹی گزارو گے تو موت بھی الٹی آئے گی، اور اگر زندگی اچھی گزارو گے تو موت بھی اچھی آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان منافقانہ خصلتوں سے، ان عادات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کرام، اہل حق جو حضرات ہیں، جو فریضہ ادا کر رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور جو ہمارے ذمے جو فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے ان کا حق ہے اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔